السلام علیکم حاضرین گرامی، کبھی آپ نے سوچا کہ ووٹ کیا ہے؟ آپ کے ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جانیے اپنے ووٹ کی طاقت آج کی اس ویڈیو میں۔ تو ووٹ کیا ہے؟ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کردہ پرچی پر موجود اپنی پسند کے نشان پر ٹھپا لگا کر اپنی پسند یا رائے کا اظہار کرنے کو ووٹ دینا کہتے ہیں۔ ووٹ کس کو دینا چاہیے اور کس کو نہیں؟ ووٹ ہمیشہ باصلاحیت، باکردار، ایماندار، دیانتدار، امین، صادق اور قابل شخص کو دینا چاہیے، جبکہ جھوٹے، لالچی، کرپٹ اور نااہل شخص کو ووٹ دینا دنیا اور آخرت کے وبال کا سبب بنتا ہے۔ تو آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کے ووٹ کی ایک شرعی حیثیت بھی ہے؟ جی ہاں، آپ کے ووٹ کی کم از کم 3 شرعی حیثیتیں ہیں۔ نمبر 1 شہادت یعنی گواہی، نمبر 2 امانت، نمبر 3 سفارش یا وکالت۔ ووٹ ایک گواہی۔ ووٹر جس شخص کو اپنا ووٹ دے رہا ہے اس کے متعلق اس کی شہادت دے رہا ہے کہ یہ شخص اس کام کی قابلیت بھی رکھتا ہے اور دیانت اور امانت بھی، اور اگر واقعے میں اس شخص کے اندر یہ صفات نہیں ہیں اور ووٹر یہ جانتے ہوئے بھی اس کو ووٹ دیتا ہے تو وہ ایک جھوٹی شہادت ہے جو سخت کبیرہ گناہ اور وبال دنیا اور آخرت ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کاذبہ کو شرک کے ساتھ کبائر میں شمار فرمایا ہے۔ جس حلقے میں چند امیدوار کھڑے ہوں اور ووٹر کو یہ معلوم ہے کہ قابلیت اور دیانت کے اعتبار سے فلاں آدمی قابل ترجیح ہے، تو اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو ووٹ دینا اس اکبر کبائر میں اپنے آپ کو مبتلا کرنا ہے۔ آپ ووٹ دینے والا اپنی آخرت کے انجام کو دیکھ کر ووٹ دے، محض دنیا کے رسم و رواج، تما اور تباہ میں اپنے آپ کو مبتلا نہ کرے۔ قرآن شریف کی سورہ المائدہ آیت نمبر 8 میں ارشاد ربانی ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ ووٹ ایک امانت بھی ہے۔ جی ہاں، جس کے ہاتھ میں کوئی امانت ہے اس پر لازم ہے کہ یہ امانت اس کے مستحق کو پہنچا دے۔ حکومت کے جتنے بھی عہدے ہیں وہ سب اللہ کی امانتیں ہیں۔ ووٹر کے لیے جائز نہیں کوئی عہدہ یعنی ووٹ کسی ایسے شخص کے سپرد کرے جو اپنی عملی یا علمی قابلیت کے اعتبار سے اس کا اہل نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے، جب دیکھو کہ کاموں کی ذمہ داری ایسے لوگوں کے سپرد کر دی گئی جو اس کے اہل نہیں، تو قیامت کا انتظار کرو۔ سامعین گرامی، ووٹ ایک سفارش بھی ہے۔ جی ہاں، آپ ایک امیدوار کی سفارش یا وکالت کرتے ہیں۔ اب آپ پر منحصر ہے کہ آیا آپ ایک نیک اور اچھے امیدوار کی سفارش کرتے ہیں یا کسی بدکار کی۔ سفارش کے بارے میں قرآن کریم کا ارشاد ہے، ترجمہ: جو شخص اچھی سفارش کرتا ہے تو اس میں اس کو بھی حصہ ملتا ہے، اور بری سفارش کرتا ہے تو اس کی برائی میں اس کا بھی حصہ لگتا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 85۔ اچھی سفارش یہی ہے کہ ووٹ کے ذریعے قابل اور دیانتدار آدمی کی سفارش کی جائے جو خلق خدا کے حقوق صحیح طور پر ادا کرے، اور بری سفارش یہ ہے کہ نااہل، نالائق، فاسق اور ظالم کی سفارش کر کے اس کو خلق خدا پر مسلط کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے ووٹوں سے کامیاب ہونے والا امیدوار اپنی 5 سالہ دور میں جو نیک یا بد عمل کرے گا ہم اس کے شریک سمجھے جائیں گے۔ یہ تھی ووٹ ایک سفارش ہے۔ جس طرح قرآن و سنت کی روح سے یہ واضح ہوا کہ نااہل، ظالم، فاسق اور غلط آدمی کو ووٹ دینا گناہ عظیم ہے، اسی طرح ایک اچھے، نیک اور قابل آدمی کو ووٹ دینا ثواب عظیم ہے، بلکہ ایک فریضہ شرعی ہے۔ قرآن کریم نے جیسے جھوٹی شہادت کو حرام قرار دیا ہے، اسی طرح سچی شہادت کو واجب و لازم بھی فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 140 میں ارشاد ربانی ہے،
اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمہ اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے، یعنی ووٹ دینا فرض ہے۔ ووٹ بیچ دینا، اکثر لوگ 2 ٹکوں کی خاطر ووٹ بیچ دیتے ہیں۔ ووٹ کو پیسوں کے معاوضے میں دینا بدترین قسم کی رشوت ہے اور چند ٹکوں کی خاطر اسلام اور ملک سے بغاوت ہے۔ دوسروں کی دنیا سنوارنے کے لیے اپنا دین قربان کر دینا کتنے ہی مال و دولت کے بدلے میں ہو، کوئی دانشمندی نہیں ہو سکتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص سب سے زیادہ خسارے میں ہے جو دوسرے کی دنیا کے لیے اپنا دین کھو بیٹھے۔